السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں مل جاتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ معزز ناظرین، دنیا میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کو ہوا نہ لگے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مصیبتوں سے بچا ہوا ہو۔ مومن عورت اور مومن مرد پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یہ آزمائشیں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر وہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ بے صبری کر کے غم کا اظہار کرتے ہیں مصیبت کے اترنے پر۔ معزز ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اسی لیے اس نے شدت غم سے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے۔ بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ وہ دوڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازے پر دربانوں کو نہیں پایا۔ اس نے اندر آ کر کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، اس سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلیں۔ ایک یہ کہ صبر تو وہی ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، اور اس حدیث سے ہمیں عورتوں کے کبھی کبھار قبرستان جانے کا جواز بھی ملتا ہے۔ اگر عورتوں کا قبرستان جانا بالکل ہی منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے قبرستان جانے کے آداب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی۔ اگر کوئی عورت کبھی قبرستان جائے تو اسے اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اور وہاں بیٹھ کر رونا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔